Assalamu alaikum, it's Varda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 29, Motivation in Learning and Teaching Part 2. جو ٹیچنگ میں سکسیس ہوتی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے کافی سارے فیکٹر سے، جیسے کہ موٹیویشن یا ٹیچنگ اسٹریٹجیز بھی اس میں انکلوڈ کرتی ہیں. تو ایک اور فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے گول اورینٹیشن یا گول کی اچیومنٹ. گول ایک اٹینمنٹ ہے جو ایک پرسن اچیو کرتا ہے، ٹھیک ہے. ود گول کے بغیر کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ میننگ لیس ہے. گول ایک ایسی چیز ہے جو ایک پرسن کو ڈائریکٹ کرواتی ہے کسی بیہیویئر کی طرف کہ وہ یہ بیہیویئر یوز کرے اور اپنے گول کو اچیو کرے. گول ایک پرسن کو سیٹسفیکشن دیتی ہے. گول کی سیٹنگ جو ہے لرننگ اور ٹیچنگ میں پرفارمنس کو امپروو کرتی ہے. اب گول سیٹنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو یہ ہماری پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں. کیونکہ کیا ریزنز ہیں؟ تو اس کی 4 ریزنز ہیں. گول سیٹنگ جو ہے وہ ہمیں فوکس کرتی ہے، ہمیں اٹینشن ہماری فوکس کرواتی ہے. یہ ایک موبلائز ایفرٹ ہے. یہ ہمارے اندر پرسسٹنسی کو انکریز کرتی ہے تاکہ ہم فوکس رہیں، ہم اپنی ایفرٹس جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں، جو بھی آبسٹیکلز ہیں ان کو مد نظر نہ کریں اور ہم اپنے جو گول ہے اس کی طرف فوکس رہیں. یہ ہمیں نئی اسٹریٹجیز یا ایفرٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرواتی ہے. گول کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے؟ ریسرچ جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ گول کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہی گول کو زیادہ موٹیویٹنگ بناتے ہیں. جس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ گول جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک گول سیٹ کرے کہ وہ 5 گھنٹے پڑھے گا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کا کلیئرلی ڈیفائنڈ گول ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے یہ کلیئرلی کرنا ہے، یہ گول پورا کرنا ہے. اسپیسیفک گول ہونے چاہیے کہ ناٹ کلیئرلی ڈیفائنڈ بٹ آر اسپیسیفک اینڈ آر ناٹ ویگ، مطلب کنفیوز نہ ہو گول کے بارے میں، اسپیسیفک ہو وہ گول. ریزنیبل گولز ہوں کہ وہ اچیویبل ہوں، یعنی کہ ریزنیبل ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی کوئی ریزن ہی نہیں بنتی. فار ایگزامپل اف اے ٹیچر آسک اے اسٹوڈنٹ کہ وہ کوئی بھی 2000 ٹائمز ایک سینٹنس لکھے تو وہ ایک ان ریزنیبل گول ہے، ٹھیک ہے. ماڈریٹلی چیلنجنگ ہو، نہ ہی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ایزی ہو. اگر وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا تو بھی ہم اسے پورا نہیں کرنا چاہیں گے، اور اگر وہ بہت زیادہ ایزی ہوگا تو بھی ہم اس کی ایزینس کی وجہ سے اسے پورا نہیں کر پائیں گے. اور گولز جو ہے وہ اٹینیبل ہونے چاہیے، ریزنیبل شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہو. زیادہ لمبے عرصے کا گول ہوگا تو ہم اسے پورا نہیں کر پائیں گے. جس طرح ہم نے اسمارٹ گول کی تھیوری پڑھی ہے کریکٹرسٹکس آف گولز میں کہ اسپیسیفک ہونا چاہیے، میئریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اور ٹائملی ہونا چاہیے، اسی طرح یہ بھی کریکٹرسٹکس گولز ہیں. ان سب چیزوں کو اگر ٹیچر مائنڈ میں رکھے اور ان چیزوں کو دیکھ کر گولز کو سیٹ کرے اپنے لیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، تو ایک کافی اچھی سیٹنگ ہو سکتی ہے اور اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہو سکتا ہے. سب سے امپورٹنٹ ویریبل جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ ان کا فیئر آف فیلئر ہے، ٹھیک ہے. لوگ انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس جو کہ فیلئر کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا جو چیز ہے جو انہیں موٹیویٹ کر رہی ہے وہ فیئر ہے. تو سائیکالوجسٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ 3 ٹائپ آف لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا لیول ہوتا ہے جو لو فیئر آف فیلئر ہوتا ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی لرننگ گولز کو چیلنجنگ اور ماڈریٹلی ڈیفیکلٹ رکھتا ہے. سیکنڈ لیول ہوتا ہے ہائر فیئر آف فیلئر، جہاں پر لرننگ اور پرفارمنس گولز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں اور ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اچیو کرنے کے لیے. اور تھرڈ لیول ہوتا ہے فیلئر کا ایکسیپٹنگ، جہاں پر اسٹوڈنٹس ایکسیپٹ کرے فیل ہونا اور ڈپریس نہ ہو اپنے فیلئر سے. اس کی جو پرفارمنس کے گولز ہیں وہ کافی زیادہ ویگ ہوں گے اور ان سم کیسز وہ ڈیفائنڈ بھی نہیں ہوں گے. تو وہ کافی زیادہ کنفیوزنگ گولز ہوں گے اگر اس کا جو فیلئر ہے وہ اسے ایکسیپٹ ہی نہ کرے. اور جب وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ اس سے ڈپریس نہیں ہوتا، تو اس کے جو پرفارمنس گولز ہیں وہ ایزیلی ویگ ہو جاتے ہیں، کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی فیلئر کو اپنے لیے ڈپریشن ہی نہیں فیل کرتا. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے اور ان کے جو ایموشنز ہیں وہ سب سے زیادہ رول پلے کرتے ہیں ان کی لرننگ میں. تو فرسٹ لیول کون سا تھا؟ لو فیئر آف فیلئر، جہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی لرننگ گولز کو چیلنجنگ اور ماڈریٹلی ڈیفیکلٹ بناتے ہیں. سیکنڈ
لیول ہوتا ہے ہائی فیئر آف فیلئر، جہاں پر لرننگ اور پرفارمنس گولز جو ہیں وہ کافی ہائی ہوتے ہیں اور ان کو اچیو کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے. اور تھرڈ لیول ہوتا ہے فیلئر ایکسیپٹنگ، ٹھیک ہے، جہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فیل ہو جائیں گے، اور فیل ہونے سے پہلے ہی وہ ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں. تو ان کے جو پرفارمنس گولز ہیں وہ کافی زیادہ ویگ یا کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں، انکلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے اور ان کے جو ایموشنز ہیں وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کی لرننگ میں. اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیئرفل ہے، بورڈ ہے اور ایکسائٹیڈ ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی لرننگ کو کافی زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کریں گی. ایک اور چیز جو لرننگ میں افیکٹ کرتی ہے یا اسے آپریٹ بناتی ہے تو وہ اس کے ایموشنز ہوتے ہیں یا اس کا ایروزل ہوتا ہے. ایروزل میں سائیکالوجیکل ایز ویل ایز فزیولوجیکل ریئیکشنز آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چینجز جو بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ، بریتھنگ ریٹ میں آئیں گے اور جس سے ہم الرٹ فیل کریں، اویکن اور ایون ایکسائٹیڈ فیل کریں. تو جو اسٹیٹ اور لیول آف ایروزل ہے وہ ہماری لرننگ کو کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے، سچ دیٹ کہ آپٹیمل لرننگ جو ہے وہ آپٹیمل ایروزل پر ہوتی ہے، یعنی کہ نہ زیادہ لو ہونا ایروزل کا اور نہ ہی بہت زیادہ لیول ہونا کہ ایکسائٹمنٹ ہو جائے. تو انٹرسٹ اور ایموشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ رول پلے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لرننگ میں. سیلف کانسیپٹ اور سیلف ایفیکیسی یہ ایک اور فیکٹر ہے جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ موٹیویشن میں افیکٹ کرتا ہے، تو جس کو کہتے ہیں سیلف کانسیپٹ اور سیلف ایفیکیسی. سیلف کانسیپٹ ایک پرسن کا بلیف ہے اس کے خود کے بارے میں، ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک ونس کانسیپٹ آف سیلف، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایفیکیسی. ایک انسان کا خود کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اسی کا ایک پارٹ ہے سیلف ایفیکیسی. سیلف ایفیکیسی یہ بلیف ہے کہ ایک پرسن اچھے سے وہ کام پرفارم کر سکتا ہے، اس کا یہ خود میں بلیف ہونا کہ وہ یہ کام اچھے سے کر سکتا ہے، اسے سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو آر ڈرائیونگ اے کار تو اینڈ گیٹ اے فلیٹ ٹائر اینڈ نو دیٹ یو کین چینج اٹ اور گیٹ ہیلپ ٹو ہیو اٹ چینج، تو یہ جو ویو ہے آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کی سیلف ایفیکیسی کافی ہائی لیول پر ہے. ون مسٹ ریممبر کہ جو سیلف کانسیپٹ ہے اور سیلف ایفیکیسی ہے وہ ایک چیزیں نہیں ہیں، وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سیلف ایفیکیسی ریفر کرتی ہے آپ کی کمپیٹنس ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک، یعنی کہ آپ کا خود میں بلیف ہونا کہ آپ یہ کام بہت اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اور سیلف کانسیپٹ ہے آپ کا ایک جنرلائزڈ پرسیپشن آپ کے خود کے بارے میں. اینڈ اپوز ٹو دیز ٹو سیلف اسٹیم ہے جو کہ ویلیو ہے جو مطلب ہمارے خود کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یا ہماری ایبلٹیز یا ہمارا بیہیویئر وہ ہماری سیلف اسٹیم ہے کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہماری ایبلٹیز کیا ہیں، ہمارے بیہیویئرس کیا ہیں. تو یہ سارے ویریبلس نیملی سیلف کانسیپٹ، سیلف ایفیکیسی اور سیلف اسٹیم اسٹوڈنٹس کی لرننگ پر، موٹیویشن پر افیکٹ کرتا ہے اور اس کو لرن کروانے میں بھی کافی زیادہ افیکٹ رکھتا ہے. سیلف کانسیپٹ ہمارا خود کے بارے میں بلیف کیا ہے، سیلف ایفیکیسی ہمیں اپنے اوپر کتنا اعتبار ہے کہ ہم یہ کام کتنے اچھے سے کر سکتے ہیں، اور سیلف اسٹیم کہ ہم نے اپنے ساتھ کون سی ویلیوز جوڑ کر رکھی ہوئی ہیں جن کے اکارڈنگ ہم بیہیو کرتے ہیں اور انہی کے اکارڈنگ ہم نے اپنی ایبلٹیز رکھی ہوئی ہیں. سیلف ڈٹرمینیشن وہ ڈیزائر ہے ٹو لیو اکارڈنگ ٹو اوور وشز اینڈ ڈیزائرس رادر دین اکارڈنگ ٹو ایکسٹرنل پریشر. سیلف ڈٹرمینیشن ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی وشز کے اکارڈنگ، اپنی ڈیزائرس کے اکارڈنگ زندگی گزاریں، نہ کہ کسی ایکسٹرنل پریشر کے ساتھ. لوگ جو کہ انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس جو کہ کانسٹنٹلی اسٹرگل کرتے ہیں ایکسٹرنل پریشر کے اگینسٹ، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیلف ڈٹرمینیشن ہو ان کے اندر کہ وہ خود سے اپنے ڈیزائرز اور وشز کے اکارڈنگ زندگی گزار سکیں. کلاس روم انوائرمنٹ میں ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ انکریج کرتا ہے سیلف ڈٹرمینیشن پر، اور وہ سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کافی ہیلپ فل رہتی ہے لرننگ میں. سیلف ڈٹرمینیشن ایک اٹانومی کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ میں، کریٹیوٹی میں، کنسیپچول چیزوں میں زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. دین روٹ لرننگ یعنی کہ دیکھ کر پڑھنا، سن کر پڑھنا، چیزوں پر عمل کرتے جانا جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ اس میں کریٹیوٹی ڈھونڈنا، انٹرسٹ ڈھونڈنا.
تو جب آپ کے اندر اٹانومی یا سیلف ڈٹرمنیشن آتی ہے تو آپ کنسیپچل چیزیں دیکھتے ہیں رادر دین روٹ لرننگ، کہ آپ کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے، ایک پاتھ دکھایا جا رہا ہے، اس پر ہی پڑھتے جاؤ. دیئر فور سب جتنے بھی ٹیچرس ہیں وہ اٹانومی اور سیلف ڈٹرمنیشن کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلاس میں پڑھائیں. سو لاسٹ ہے لرنڈ ہیلپلیسنیس. لرنڈ ہیلپلیسنیس ایک ایکسپیکٹیشن ہے یا فیلنگ ہے جو کہ ہمارے اندر کاز ہوتی ہے ہماری پریویس ایکسپیرینسز کی وجہ سے، کہ ہم نے ایک کام کیا تھا فل اٹینشن اور ایفرٹ کے ساتھ، مگر اس کو جو ہے اس کا رزلٹ فیلئر ہوا، ہمیں مطلب ہم فیل ہو گئے. تو ایون ہم نے وہ ساری ایفرٹ بھی پٹ کی، تو ہم جو پریویس ایکسپیرینس سے وہ جو چیز جو فیلنگ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے لرنڈ ہیلپلیسنس. وہ لوگ جن میں یہ لرنڈ ہیلپلیسنس ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے بھی ریزلٹس ہیں ان کی لائف میں آتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور وہ انکنٹرولیبل ہیں، وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے کسی بھی ایفرٹ کے ساتھ، کسی بھی اٹینشن کے ساتھ، وہ یا کسی بھی گول کے ساتھ وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے. تو لرنڈ ہیلپلیسنس جن اسٹوڈنٹس میں آ جائے ان میں 3 ٹائپس آف پرابلمز آتی ہیں. وہ 3 ٹائپس آف پرابلمز کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی پرابلم ہے لیک آف اور لو موٹیویشن فار لرننگ پٹنگ ان ایفرٹ. یعنی کہ اب ان کے اندر یہ پرابلم آ گئی ہے کہ ان میں لو موٹیویشن ہے پڑھنے کی، لرننگ کرنے کی، ٹھیک ہے، یا وہ اب ایفرٹ ہی پٹ نہیں کرنا چاہتے، کہ جتنی بھی ایفرٹ وہ پٹ کرتے ہیں وہ فیلئر کی طرف ہی جاتے ہیں، تو اس لیے اب وہ ایفرٹ ہی پٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے اندر لو موٹیویشن ہے. پرابلم آف لو ایفرٹ ٹو کیری آؤٹ کلیئر اینڈ ان ایمبیگوس تھنکنگ. اب ان کے اندر لو ایفرٹ والی پرابلم آ گئی ہے کہ اب وہ کلیئر اور ان ایمبیگوس تھنکنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کنفیوز ہیں اپنی تھنکنگ کے بارے میں، لو ایفرٹ ہے. اور پرابلمز آف نیگیٹیو ایموشنز، ان کے اندر ہوپلیسنس، پیسمزم یا ڈسپیئر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوپلیسنس آ جاتی ہے. تو یہ پرابلمز ان کے اندر نیگیٹیو ایموشنز کریٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیلپلیسنس ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے سفر کرتے ہیں، لسٹ لیسنس سے. تو ٹیچرز جو ہیں ان کو اویئر ہونا چاہیے کہ کون سے اسٹوڈنٹس موٹیویٹڈ ہیں اور کون سے اسٹوڈنٹس میں سیلف کانسیپٹ آپریٹ ہو رہا ہے اور کون سے اسٹوڈنٹس ہیلپ لیسنس کی طرف موو آن ہو رہے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کریں ان کی پرابلمس میں.